تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس محفل کا انعقاد عزیزاً محمد محسن رضا کے ایصال ثواب کے سلسلے میں کیا گیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے اس کے صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور اس کے والدین، ماں، باپ سب کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے میلاد خواں حضرات سے نثر و نظم کے انداز میں اور پھر ان کے بعد دیگر دو خطبہ سے خطاب سماعت کیے۔ چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ اس نبی کی بارگاہ میں، جو نبی کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرمائیں تو آسمان کی سطح پر چمکتا ہوا چاند اپنے سینے کو چاک کر کے دو ٹکڑے ہو جائے، وہ نبی جو اس زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرما دیں تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزلوں سے واپس آ جائے، وہ نبی جو حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیں انہیں شفا حاصل ہو جائے، وہ نبی جو کسی بیمار کے اوپر اپنا دست شفقت پھیر دیں اس کو شفا مل جائے، وہ نبی جو اپنے غلاموں کا اس دنیا میں بھی مداوا فرماتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی مداوا فرمائیں گے، اسی نبی کی بارگاہ میں خلوص و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ حضرات، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آیا، اس کو وجود ملا، اس کو پیدا کیا گیا تو چاہے وہ بچپن کا زمانہ ہو یا جوانی تک اسے موقع عطا کر دیا جائے یا اس سے بھی بڑھ کر
بڑھاپے کی منزلوں کو وہ پالے۔ بہرحال موت کا جو پیغام اللہ کی جانب سے متعین کیا گیا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہنا ہے، بچپن میں آ جائے یا جوانی میں آ جائے یا بڑھاپے میں آ جائے، یہ سب کو معلوم ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اختلاف کر لیا گیا، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں کوئی مذہب، کوئی برادری، کوئی قوم اس کے بارے میں اختلاف نہ کر سکی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ ہاں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اب جانا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں سے جانے کے لیے جہاں پہنچنا ہے وہاں کے لیے کچھ تیاری کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بھی معاملہ درپیش آتا ہے یا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں جانے کے لیے جانے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان اپنا پرانا مکان چھوڑ کے نیا مکان بسانا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس کو تعمیر کرتا ہے۔ تعمیر میں جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں ان سب کو پورا کرتا ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد جب مکمل ہو جاتا ہے تب وہاں جاتا ہے۔ لیکن کتنے غافل ہیں ہم اور آپ، ایک دنیاوی زندگی کے لیے ہم اپنے اس آشیانے کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک دوسرا آشیانہ تیار نہ ہو جائے۔ ہم اپنے پہلے مکان کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک دوسرا مکان تیار نہ ہو جائے۔ مگر ایک انسان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے دنیا چھوڑ کر کے اس دنیا کے بعد جو اخروی گھر ہے ہمارے اور آپ کے سب کے لیے، وہاں ہمیں جانا ہے، وہاں کے لیے منتقل ہونا ہے۔ پھر بھی اس کی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جس کو دار الاسباب فرمایا گیا ہے، یہ اسباب کا گھر ہے، یہاں پر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور پھر بھی وہاں کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ دارالعمل ہے، یہاں آپ عمل کریں گے، اس کی جزا آپ کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گی۔ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اور ہم سب موت سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ حضرات، امام عشق و محبت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لیکن پریشانی تو یہ ہے ہمارے آقا نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، سب کچھ سرکار نے سکھا دیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تم اپنی زندگی کو اس انداز پر گزارو جیسے میرا محبوب زندگی گزار کے گیا ہے، تم اپنی زندگی اس انداز سے گزارو جس طرح اپنے محبوب کی ادائیں تمہیں معلوم ہوتی ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ دنیا ہم پر غالب آ گئی اور ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہمارے محبوب نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، وہ چلے پھرے کیسے ہیں، ان کے عادت و اخلاق کیا رہے ہیں، ان کے ورتاؤ کیا رہے ہیں، ان کا کردار کیا رہا ہے، انہوں نے شب و روز کیسے گزارے ہیں، اور ان کے غلاموں نے شب و روز کیسے گزارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ میرے محبوب کی زندگی ایک انسان کے لیے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ ان سے
آپ کی زندگی سے نصیحت حاصل کریں اور سرکار علیہ السلام کے اقوال اور آپ کے افعال و کردار کو اپنانے کے بعد اپنی زندگی گزاریں۔ سرکار کی زندگی آپ کے اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرات، امام عشق و محبت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ تو سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ چراغ کیا ہے؟ سرکار کی ذات، سرکار کی سیرت، سرکار کی شریعت، سرکار کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک، یہ ہمارا اور آپ کے لیے چراغ ہے۔ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ ڈر اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں۔ سبحان اللہ۔ خوشخبری سنا دو کس کو؟ صبر کرنے والوں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی پریشانی آئی، قالو، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کے عبد ہیں، اسی کی مخلوق ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ذرا اندازہ کریں، غور کریں، رب نے ارشاد فرمایا ہم ضرور آزمائیں۔ بالخصوص میں عرض کروں گا محسن رضا کے والد صاحب اور ان کی والدہ سے اور ان کے جو بھی متعلقین ہیں ان سے کہ وہ میری باتوں کو خاص کر توجہ دیں، اور پھر جو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو وجود بخشنا وہ بھی رب ہی کا کام ہے، اور کسی کو ہمارے درمیان سے لے لینا یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے۔ کسی انسان کو اس کے فیصلے اور اس کے حکم میں دم ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کام میں اس کی حکمت ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہی بہتر جانتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ ڈر دے کر اور کچھ خوف، کچھ بھوک دے کر۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ڈر سے مراد یا تو دشمن کا ڈر اور خوف ہے، مخالف کا ڈر اور خوف ہے، یا آپ استقامت فی الدین پر ہو اور پھر دین پر استقامت کی وجہ سے
آپ کے اپنے احباب، آپ کے دوست آپ کے مخالف بن جائیں اور آپ سے دور ہو جائیں، بیزار ہو جائیں، تو ان سے جو کھٹکا ہو سکتا ہے وہ مراد ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا